اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کے 10 میں سے 8 ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ 2 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں 3 روزہ تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان۔ عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ 2 ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ فلسطین کی صورتحال پر تمام سیاسی جماعتیں یک زبان۔ غزہ اور لیبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام قوتیں جمع ہو کر اس خون ریزی کو بند کرائیں۔ فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے کے لیے ماہرین کا ایک گروپ بنا کر دنیا کے اہم ممالک میں بھیجیں گے۔ صدر مملکت نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ فلسطین اور غزہ میں صحت، تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو بھی شدید خطرہ ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں۔ تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے۔ غزہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی، دنیا خاموش اور اقوام متحدہ بے بس بہتی ہوئی ہے۔ اے پی سی سے صدر نون لیگ نواز شریف کا خطاب، کہا ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی۔ اسلامی ممالک اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے فلسطین کے معاملے کو دنیا میں اٹھانا ہے۔ ہم عالمی سطح پر سفارتی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ اگر باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہوگی تو سب وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر پر واک آؤٹ کا فیصلہ جرأت مندانہ تھا۔ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا فلسطینی یکجہتی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا۔ امت مسلمہ نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا اللہ کی نظر میں جرم ہے۔ ہم پاکستانی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں۔ ڈرنا کس چیز کا ہے؟ 2006 میں حماس الیکشن جیتی تھی، قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ۔ فلسطینی یکجہتی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس کی طرف پوری امت مسلمہ دیکھتی ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے۔ فلسطینیوں کا اسرائیل کے ساتھ لڑنا ان کا حق ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک اللیجیٹیمیٹ اللیگل ریاست ہے۔ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے فلسطین کی سرزمینوں پر، اور فلسطینیوں کا اسرائیل کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا ان کا یہ حق ہے، یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی، اور دنیا کے اندر جو رائج قوانین ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو اس قبضے کو چھڑوانا آپ کا حق ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔
اے پی سی کا آغاز تلاوت کلام سے ہوا۔ کانفرنس میں قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کہا۔ آل پارٹیز کا کانفرنس اسرائیل کے نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر سیاسی قیادت متحد ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اے پی سی بلائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اے پی سی کانفرنس میں بولے، مجھے بتایا گیا کہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں شاید وہاں نیتن یاہو آئیں۔ دماغ سے تھوڑی عرق ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے، میں اپنا منہ اس طرف کر لوں تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ پائیں، دیکھیں بھی تو گزر جائیں تاکہ مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتن یاہو آئیں، اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے، تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے عرق ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے، میں اپنا منہ اس طرف کر لوں، اس طرح بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں۔ اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے، جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے کا واسطہ نہ پڑے۔ پاکستان میں آج فلسطین سے اظہاری یکجہتی کا دن۔ ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے، شہر شہر ریلیاں، احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت، صہیونی ریاست کے خلاف نعرے بازی۔ مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر بچوں کی غزہ کانفرنس، اسکولوں کے ہزاروں طلبہ کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کے کارکن 3 تلوار پر جمع ہوئے۔ کوئٹہ میں بھی ریلی، مظاہرین نے فلسطینی جھنڈا اٹھا کر اظہار یکجہتی کیا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو 1 سال مکمل، اسرائیلی حملوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ الاقصی اسپتال پر بم برسا دیے، 11 فلسطینی زخمی۔ جبالیہ، خان یونس اور دیگر علاقے بھی نشانہ۔ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر راکٹ داغ دیے۔ کئی اسرائیلی فوجی زخمی کرنے کا دعویٰ۔ آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال بعد بھی حوصلے بلند ہیں۔ فلسطینی سرزمین کی آزادی کے لیے مزاحمت جاری رہے گی۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا اعلان، انہوں نے کہا کہ اسرائیل زور، طاقت اور جبر سے کوئی حل ہم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے کم کسی حل کو قبول نہیں کریں گے۔ آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال مکمل ہونے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا پیغام۔ عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا گیا کہ آپریشن طوفان الاقصی نے غاصب صہیونی ریاست کی حقیقت آشکار کر دی اور اس کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پیغام جاری کرنے کا ٹائم بھی 6:59 رکھا گیا۔ 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس وقت بھی ٹائم 6:59 ہی تھا۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ایک بار پھر بم دھماکوں سے لرز اٹھا۔ صہیونی فوج کے بیروت اور مضافات میں شدید حملے، تابکار یورینیم اور فاسفورس بم بھی برسا دیے۔ لبنانی وزارت صحت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 26 لبنانی شہید اور کئی زخمی۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کر دی۔ جدید راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام کو چکما دے کر حیفا پر جا گرے۔ کئی مقامات پر خوفناک دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 10 زخمی۔ گولان پر حملے میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اودیسا سمیت 7 مقامات پر اسرائیلی فوج کے اجتماع پر حزب اللہ کے حملے، بھاری جانی و مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان غیر سنجیدہ قرار، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول اور قابل مذمت مداخلت ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنے اندرونی مسائل حل کرنے پر توجہ دے۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد پڑوسی ممالک میں امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کراچی میں دہشت گرد پھر سرگرم، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے میں اہم پیش رفت۔ حملہ آور شاہ فہد کی شناختی دستاویزات حاصل۔ شاہ فہد نوشکی کا رہائشی ہے۔ تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا۔ مبینہ خودکش حملہ آور کے خاندان اور رابطوں کی مکمل تفصیلات یکجا کر لی گئیں۔ حملے میں استعمال ڈبل کیبن گاڑی شاہ فہد کے نام پر تھی۔ اتوار کی شام خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہوئے تھے۔ 15 گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق حملے میں چھوٹی کار استعمال کی گئی۔ حملہ آور نے اپنی گاڑی غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ کار میں ممکنہ طور پر بارودی مواد موجود تھا۔
वज़ीर आज़म समेत सियासी जमातों का कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं कराची एयरपोर्ट धमाके के मुल्ज़िमान जल्द कटहरे में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची धमाके में 2 चीनी बाशिंदे की हलाकत पर दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाया। पाकिस्तान बुज़दिलाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी कराची धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिग्नल पर धमाके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में इजलास। रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान की इजलास में शिरकत। ज़राए का कहना है कि इजलास में इस बात पर गौर हुआ कि खुदकुश हमलावर गाड़ी समेत एयरपोर्ट जैसे हसास इलाके में कैसे पहुंचा। फुटेज की मदद से तहकीकाती इदारे दहशतगर्दों तक पहुंचने में कामयाब। 3 सियासी जमातों के बड़ों की आपस में बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का भी तस्करा। CDA का बड़ा एक्शन। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया गया। KP हाउस के मुताबिक ब्लॉक सील। ज़राए CDA के मुताबिक KP हाउस बिल्डिंग रोलर की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि CDA की जानिब से KP हाउस सील करना गैर कानूनी है। KP हाउस सील करना फेडरेशन की अकाई पर जाली हुकूमत की जानिब से हमला है। तहरीक इंसाफ पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी। एहतजाज के दौरान टर्नॉल GT रोड ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ की एक और FIR कट गई। मुकदमे में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत आज़म सवाती, आमिर मुग़ल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ के नाम भी शामिल। 350 से जायद नामालूम कारकुन भी मुल्ज़िम नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात भी शामिल। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली के अरकान भी नहीं मिल सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई। इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाइस जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान की तरक्की मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। उनका वज़ीर आला कहता है कि मैं तो छुप गया था, भाग गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम जीप और करीदा में गुफ्तगू। कहा PTI वाले निज़ाम को दरहम बरहम कर रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर इनकी तवज्जो नहीं। PTI वाले तशद्दुद की राह इख्तियार करते हैं। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? पाकिस्तान में यही हो रहा है। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में महकमा आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। इस किस्म के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के इलाके रिजविया में इमारत मुनहदम होने का केस। अदालत ने दियत की अदम अदायगी पर बिल्डर और उसकी अहलिया समेत 5 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। इमारत गिरने से 27 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल का भी इस्तेमाल किया। हुकूमत का FBR के पॉलिसी उमूर अलग करने का फैसला। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की तजवीज़ तैयार। वफाकी काबीना से तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए आपके लिए शहादत ज़रूरी है, यानी कलमा पढ़ना, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, और इसी के साथ आखिरी किताब कुरान मजीद पर ईमान रखना। तो इसी के साथ जब उन्होंने मुझसे पूछी भी ये बात कि क्या आप इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं, तो मैंने इस पर इकरार किया कि जी हाँ, मैं इन चीज़ों पर ईमान रखता हूँ।
مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہوں، سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سن کر اسلام قبول کرنے کی خبروں پر کراچی کے نوجوان انشال یوسف کا بیان سامنے آ گیا۔ جی ٹی وی نیوز کے دفتر پہنچ کر انشال یوسف نے اپنا پیغام ریکارڈ کرا دیا۔ کہا، سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سن کر مسلمان نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ ایک مسلمان بارہا کلمہ شہادت دہرا سکتا ہے۔ کراچی کا ہونہار طالب علم عبدالرافع 28 سال بعد گورنمنٹ اسکول کے طالب علم کی میٹرک امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ عبدالرافع کہتا ہے، میری کامیابی کا سہرا میرے والد کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کے سر ہے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے دن کا کھیل۔ قومی ٹیم نے شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی شاندار سینچریز کی بدولت 4 وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنا لیے۔ پہلے دن کھیل کے اختتام سے کچھ دیر قبل بابر اعظم بھی 30 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کل اننگز کا آغاز 4 وکٹ کے نقصان پر 328 رنز سے دوبارہ کرے گا۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 7 نومبر سے لاہور یوتھ فیسٹیول شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکر کا کہنا تھا کہ فیسٹیول میں صرف گیمز ہی نہیں، یوتھ کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا ہے۔